بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کا سبق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ والمجاہد، اور مجاہد من وہ شخص ہے جاہدہ جو جہاد کرے نفسہ خود سے فی طاعت اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا انسان، اور اصل میں مجاہد وہ ہے جو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتا ہے۔ تعریف کیا تو اللہ کے لیے جو میدان کے اندر، جنگ کے اندر دشمنوں سے لڑے، وہ مجاہد ہے۔ اور ایک مجاہد یہ بھی ہے جو خود سے لڑے اور اپنے آپ کو اس نہج پر لے آئے، اس حالت میں لے آئے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگ جائے۔ اور اصل مجاہد ہے بھی یہی کہ خود کو ایسے کر لو کہ اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ اب پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں، بہت سارا پڑھتے ہیں، 2 سال 4 سال 8 سال 12 سال اتنے عرصے لگا لیتے ہیں، اس میں احادیث پڑھی جاتی ہیں، ترجمہ و تفسیر پڑھا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن پھر یہی بچے اور بچیاں جب باہر نکلتے ہیں تو اپنے اوپر انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی، اپنے ساتھ جہاد نہیں کیا ہوتا، تو گناہ کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ بڑے بزرگ تو کہا کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے بندے کے ساتھ 100 شیطان ہوتے ہیں اور بڑے والے شیطان ہوتے ہیں، تو جو خوب گناہ کراتے ہیں۔ تو اصل جہاد یہ ہے کہ آپ خود پر کنٹرول پائیں اور خود کو اللہ کی عبادت پر لا کر کھڑا کریں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ساری بہن بھائی ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، موویاں چل رہی ہیں، ایک دل آپ کا یہ کہتا ہے کہ سارا دن آپ تو قرآن حدیث پڑھتی ہو تو رہنے دو۔ پھر آپ کہتی ہو کہ نہیں، سارا دن تو نہیں دیکھا، اب دیکھ لیے تو کیا حرج ہے۔ تو یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں ایک عورت تھی کہ وہ اتنی محنت سے دھاگا تیار کرتی تھی تاکہ وہ کپڑے بنائے، ساری رات اپنی سوتی بھی نہیں تھی اور دھاگے تیار کرتی رہتی تھی، سوت کاٹتی رہتی تھی، دھاگا تیار کرتی تھی کہ کپڑا بنائیں گے، اور صبح کا وقت جب ہوتا تھا اس سارے دھاگے کو خود ہی خراب کر دیتی تھی۔ کیا فائدہ اس اتنی ساری پڑھائی کا، اتنا سارا دن لگانے کا، کہ شام کے وقت میں آپ سارا دھاگا ہی خراب کر دیں۔ سارے آنکھوں کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، آپ بھی وہیں بیٹھ جائیں، ساروں کے کان برائی سن رہے ہیں، آپ بھی وہی سنیں، تو کیا فائدہ اتنی محنت کا؟ آپ کو نفع تب ہے جب آپ خود پر محنت کریں کہ میرے اللہ نے میرے بہن بھائیوں میں سے، میرے گھر والوں میں سے صرف مجھے ہی تو چنا ہے۔ آپ دیکھو کہ ایک ریڑھی کے اوپر بہت سارا پھل پڑا ہوتا ہے، تو اس پھل کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، جسے بڑی چاہت اور ارمان سے بندہ خرید کر اپنے تھیلے میں ڈال کے گھر لے آتا ہے اور اس کی قیمت چکاتا ہے۔ پھل تو سارے ایک جیسے تھے، ڈھابے کے اوپر پڑے ہوئے سارے پھل ایک جیسے تھے، لیکن ایک بندہ گیا اور اس نے ایک ایک کو چن کے لایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا سنتے ہیں یا سناتے ہیں یا معاونت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے چنا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اگر آپ لوگ سارا دن تو یہ عمل کرتے رہے اور بڑی پیاری نماز بھی پڑھی، بڑی اچھی تسبیح بھی پڑھی، قرآن شریف بھی پڑھا، اور پھر بیٹھ کر آنکھیں خراب کر رہے ہیں، پھر بیٹھ کر اپنے کان خراب کر رہے ہیں، تو یہ اللہ نے جو آپ کے لیے چنا، آپ اس کو خراب کر رہے ہو، آپ اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہو۔ تو اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ آپ
اللہ کے دین کے لیے کسی نہ کسی طرح کام کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو دین سیکھنے والا بن، یا تو سکھانے والا بن، یا تو سننے والا بن، چوتھا نہ بننا۔ اگر چوتھا بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو آج دیکھو، ہم زیادہ کچھ نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی وقت انسان کے سر پر موت کو لا کھڑا کر دیں گے۔ تو آپ سوچیں، ہمارے وطن کے اندر جو لوگ پانی کی نظر ہو گئے، نہ جانے وہ کیا کر رہے تھے۔ اور یہ یاد رکھو، انسان جو بھی کرتا ہے وہی اس کی زندگی کا آخری کام ہوتا ہے، اور آپ کی زندگی کا جو آخری کام ہوگا اسی پر آپ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذانیں کہا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر جہاں ایک اذان کہنے کے 50,000 اذان کہنے کا ثواب ملتا ہے، تو وہاں اذان کہا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال شام میں دفن ہوئے ہیں، لیکن اٹھیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک پائے، یعنی آپ کے قدم مبارک سے اٹھیں گے اور اذان کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، جس کام ساری زندگی کیا وہی کام اٹھتے وقت بھی کریں گے۔ تو اس لیے خود پہ کنٹرول کرنا بہت لازمی ہے۔ یہ آپ بھول جائیں کہ آپ ولیہ یوں ہی بن جائیں گے، نہیں، آپ کوشش نہ کریں تو آپ کا کام ہو جائے، ایسے ممکن نہیں ہے نا۔ آپ دیکھو، آپ کو پیاس لگتی ہے تو پانی آپ جا کر پیتی ہیں یا کسی سے منگاتے ہیں؟ آپ کو گرمی لگ رہی ہے، اگر آپ کے گھر میں لائٹ موجود ہے تو آپ پنکھا کریں گے، لگائیں گے تو آپ کی گرمی دور ہوگی۔ آپ ہاتھ والا پنکھا استعمال کریں گے تب آپ کی گرمی دور ہوگی۔ آپ بیٹھے رہیں، بیٹھے بٹھائے آپ کا پانی سے پیٹ بھر جائے، آپ کا روٹی سے پیٹ بھر جائے، آپ کو ٹھنڈک لگنی شروع ہو جائے، آپ بیٹھے بٹھائے نہا دھو لیں، ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں کے لیے جب کوشش کرنی پڑتی ہے تو خود کو اللہ تعالیٰ کا بنانے کے لیے، اللہ کے کاموں پر لگانے کے لیے خود پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے نہیں یہ چیز آئے گی۔ آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو گانوں کی آواز آ رہی ہے۔ آپ دیکھو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہر گھر سے گانے کی آواز آئے گی۔ آج جب وہ ویڈیوز لگی ہوتی ہے جہاں پر مکان گر رہے ہیں، جہاں پر کتنے فٹ بلندی تک پانی اوپر اٹھ رہا ہے، پہاڑوں سے پتھر بہہ کر آ رہے ہیں، لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو ساتھ کیا چل رہا ہے؟ گانا چل رہا ہے، استغفر اللہ۔ تو جب آپ ایسے موقع پر یہ چیز سنیں گے تو آپ یاد کریں گے کہ کیا اللہ کے رسول صاحب نے ایسا سنا تھا؟ کیا آپ سنتے تھے؟ آپ کا تو یہ عالم تھا کہ آپ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، جب تک آپ اس جگہ سے دور نہ ہو جاتے، وہ آواز بند نہ ہو جاتی، آپ اپنے کانوں سے انگلی نہیں اٹھاتے تھے۔ تو جب تک آپ خود کو نہیں نا تیار کریں گی کہ مجھے گانا نہیں سننا، اور یہ کہ جو کان گانا سنیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ رسول علیہ السلام کی تلاوت نہیں سنیں گے۔ آج دیکھو، یہاں اتنے سارے پنکھے چلنے کے باوجود گرمی کا یہ حال ہے، اب سب بھیگے ہوئے ہیں، میں خود ہی پسینے سے بھیگی ہوئی ہوں، کتنی گرمی ہے۔ پنکھوں کا تو تصور نہیں، پنکھے تو ہوں گے ان لوگوں کے جنہوں نے پنکھے یہاں سے اپنے تیار کروائے ہوں گے، جنہوں نے یہاں سے اچھا موسم لیا ہوگا، ان کے لیے آخرت میں پنکھے ہوں گے، وگرنہ تو ہر بندے کو اتنا پسینہ آئے گا کہ اپنے پسینے میں وہ بندہ ڈوب رہا ہوگا۔ تو اس لیے خود کو تیار کرو کہ مجھے غلط چیزیں نہیں سننی، غلط نہیں بولنا، مجھے اسلام کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، مجھے اللہ کی پہچان کرنی ہے کہ آپ دیکھو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ ہر پل اور ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک بڑھیا سے پوچھا جو کہ چرخہ کاتتی تھی۔ چرخہ، اب تو مشینری دور آ گیا نا، تو اب کپڑے جو ہے نا وہ مشینوں پر بنتے ہیں، تو پہلے ہاتھ سے بنائے جاتے تھے، تو اس کے لیے ایک لکڑی کا
مشین نما ایک چیز بنائی تھی جسے ہماری زبان میں چرخہ کہا جاتا ہے. تو وہ جو بڑی بی تھی اس سے ایک بزرگ پوچھنے لگے کہ اماں اللہ رب العزت کے بارے میں آپ کا کیا ذہن ہے؟ تو کہنے لگی کہ دیکھیے اس چرخے سے میں نے بہت سبق سیکھا ہے. ایک یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں بنایا ہے، ہم وجود میں آئے ہیں اور آج اور قیامت تک ہی وہ ہمارے یعنی کل اللہ رب العزت ایک حال میں ہے، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، مانگنے والوں کو دے رہے ہیں، شفا مانگنے والوں کو شفا دے رہے ہیں، رزق مانگنے والوں کو رزق دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لگے ہوں. تو میرا یہ جو چرخہ ہے جب میں نے بنا لیے تو میں اس کے ساتھ لگی رہتی ہوں، کام ہوتا رہتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ ایک ہے یا کئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی وہ بھی میں نے اپنی اسی مشین سے سیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر 2-3 بندے ہوں تو یہ مشین تیز چلے گی اور یہ صحیح کام نہیں کرے گی، چیز خراب ہو جائے گی یا پھر یہ ٹوٹ جائے گی. یا 2-3 بندے ہوں تو کوئی کس طرف پہیا گھمائے گا، کوئی کس طرف گھمائے گا. اور جب ایک بندہ ہوتا ہے تو وہ اپنی طریقے سے اس کو چلاتا رہتا ہے، چیز بنتی رہتی ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات بھی تنہا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا اللہ ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں، وہ بھی میں نے اسی اپنی مشین سے سیکھا ہے کہ میرے گھر میں مشین پڑی ہوئی ہے، میں اسے جب تک اس کا چکر چلاؤں نہیں، اس کا وہ پہیا گھماؤں نہیں تو یہ کام نہیں کرے گی. تو یہ زمین و آسمان کا پہیا، یہ دنیا آخرت کا پہیا اللہ ہے نا، وہ چلا رہا ہے اور یہ چل رہا ہے. تو انہوں نے کتنا پیارا ایک تصور دیا کہ اللہ ہے، اپنے آپ کو یہ باور کرانا کہ اللہ ہے اور اللہ بہت بڑا ہے. اما اللہ رب العزت کی ذات عام انسانوں جیسی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں خود کو بتانے سے آتی ہیں. اور یہ کب آتی ہیں؟ جب انسان خود کو تیار کرتا ہے بار بار بتانا، جیسے کہ آپ لوگوں سے مراقبہ بھی کروایا جاتا ہے کہ آپ یہ خود کو بتائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر یہ بتائیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اور یہ بتائیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور یہ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں، میں عام بندوں جیسی نہیں ہوں. یہ اہل غیر، کافر، مشرک، ہندو، سکھ، ان لوگوں کی یہ من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں نا. آخرت کی زندگی پھر اللہ کی مرضی پر ہوگی، پھر اللہ جو چاہیں گے ان کے ساتھ کریں گے. لیکن مسلمان من مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اسے اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تبھی تو آخرت کی زندگی اللہ بندے کی مرضی پر دیں گے کہ اب جیسے چاہو گزارو. اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے درود شریف.